السلام علیکم۔ آج جو ہم ناول کریں گے وہ ہے توبۃ النصوح۔ یہ 2020 کے پاس پیپر میں بھی آ چکا ہے۔ اگر آپ کو اس ٹائپ کی اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے توبۃ النصوح کس نے لکھا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد نے۔ ڈپٹی نذیر احمد 1830 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر دلی آ کر مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ دہلی کالج سے عربی، فارسی، فلسفہ، ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ فسادات انقلاب کے سلسلے میں ایک انگریز عورت کی جان بچانے کے سلسلے میں انہیں مدارس کا انسپکٹر بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے بتانا ہے توبۃ النصوح جو ہے نا، مولوی صاحب نے اس ناول میں اولاد کی پرورش، تعلیم و تربیت، تہذیب الاخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں والدین اور سرپرستوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اولاد کی پرورش اور اصلاح سب کچھ والدین پر منحصر ہے۔ جب تک والدین خود کو تہذیب الاخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنا کر پیش کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، اس وقت اولاد کی صحت مند تربیت ممکن نہیں ہو سکتی۔ توبۃ النصوح میں ڈپٹی نذیر احمد کیا کہتے ہیں؟ اولاد کی اچھی تربیت کا جو انحصار ہے وہ والدین پر ہوتا ہے۔ اگر والدین اچھی تربیت کریں گے تو جو ہے نا صحت مند تربیت ہوگی بچوں کی۔ اور اس ناول میں یہ اصلاحی ناول ہے۔ اس ناول کے اہم کردار 3 ہیں۔ پہلا کردار نصوح، دوسرا کردار بیٹا کلیم، تیسرا کردار کلیم کا دوست ظاہردار بیگ۔ اچھا، توبۃ النصوح کا معنی کیا ہے؟ مخلصانہ توبہ۔ آپ نے بتانا ہے یہ جو قصہ توبۃ النصوح جو ہے کا خواب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ قصہ وہ اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ محشر کے میدان میں اپنے نامہ اعمال ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں۔ دنیا کی تمام برائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر فرد جرم سے متعلق طویل بیان ہے۔ پہلی فصل میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا جو محشر کے میدان میں نامہ اعمال ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرد جرم سے متعلق طویل بیان ہے۔ دوسری فصل میں شوہر نصوح اور بیوی فہمیدہ کی بات چیت ہوتی ہے، جس میں طے ہوتا ہے شوہر بیٹا کی اصلاح کی ذمہ داری لیتا ہے اور بیوی بیٹی کی اصلاح کی ذمہ داری لے گی۔ دوسری فصل میں یہ طے پاتا ہے کہ جو بیوی ہے نا وہ بیٹی کی اصلاح کرے گی اور جو شوہر ہے وہ بیٹے کی اصلاح کرے گا۔ فہمیدہ کی منجھلی بیٹی ہوتی ہے حمیدہ۔ فہمیدہ حمیدہ کو سمجھاتی ہے تیسری فصل میں۔ چوتھے فصل میں نصوح جو ہے اپنے بیٹے سلیم سے بات چیت کر کے اسے سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پانچویں فصل میں نعیمہ جو کہ بڑی بیٹی ہے فہمیدہ کی، اسے اصلاح کی بات پسند نہیں آتی، اپنی ماں حمیدہ سے لڑتی ہے۔ یہ اس کا بیان ہے کہ پانچویں فصل میں جو نعیمہ ہے نا اسے اصلاح کی باتیں پسند نہیں آتی۔ چھٹی فصل میں جو اس کا شوہر ہے وہ اپنے بیٹے علیم کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساتویں فصل میں کلیم اور نصوح میں کشمکش نظر آتی ہے۔ کلیم مغلیہ سلطنت کے آخری دور کی تہذیب کا پیروکار ہے، اس لیے وہ اصلاح وغیرہ کو ناپسند کرتا ہے۔ کلیم جو ہے اپنے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔
جو اس کی بڑی بیٹی ہوتی ہے فہمیدہ کی، وہ بھی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے، اور جو کلیم ہے وہ بھی باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے 8ویں فصل میں نعیمہ اپنی خالہ زاد بہن صالحہ کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتی ہے۔ وہ اپنی والدہ کی بات مان کر اصلاح کو قبول کر سکتی ہے اور کرنے لگتی ہے۔ 9ویں فصل میں بڑا بیٹا کلیم گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ النسو اس کی رہائش گاہ میں جا کر دیکھتا ہے کہ وہ کتنی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ 10ویں فصل میں کیا ہوتا ہے، جو مرزا ظاہردار بیگ جو ہے کلیم کا جو دوست ہے، اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ کلیم اپنی جائیداد 1000 روپے میں فطرت کے ہاتھ سے بیچ کر خوب عیاشیاں کرتا ہے۔ یعنی کہ 10ویں فصل میں کلیم کی ملاقات اپنے دوست سے ہوتی ہے اور کلیم اپنی جائیداد جو ہے بیچ دیتا ہے اور اس سے جو پیسے ملتی ہیں ان کی عیاشیاں کرتا ہے۔ 11ویں فصل میں کلیم ریاست دولت آباد آ جاتا ہے، جا کر قصیدہ لکھتا ہے تاکہ دربار شاہی تک رسائی مل سکے۔ حکومت کی بساط الٹ گئی تھی اس زمانے میں، تو اس لیے ریاست کا اہتمام ایک کمیٹی کے پاس ہے۔ کلیم صدر اعظم سے ملتا ہے جو کہ ایک مولوی ہیں، اس سے فوج کے لیے بھرتی کر لیتے ہیں۔ آخری فصل میں جو کہ 12ویں فصل ہے، اس میں نعیمہ جو ہے وہ بھی سدھر جاتی ہے۔ نعیمہ جو ہے نا پہلے اپنے سسرال سے ناراض ہو کر آئی ہوئی تھی، جب وہ سدھر جاتی ہے تو وہ اپنے سسرال واپس چلی جاتی ہے، اور جو کلیم ہے اس کا انتقال بھی نعیمہ کے گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نعیمہ اس کا گھر دوبارہ بس جاتا ہے۔ اسی طرح 12 فصلوں پر مشتمل قصہ اختتام کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم جو تھا وہ چھوٹا بیٹا تھا، مرزا بیگ جو تھے وہ کلیم کا دوست تھا، فہمیدہ بیوی تھی، نعیمہ بڑی بیٹی تھی، کلیم بڑا بیٹا تھا، علیم جو تھا وہ منجھلا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ شعر بھی ڈال سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ان کے ناول سے معاشرتی زندگی کے مسائل کی اصلاح ہوتی ہے۔ فیض احمد فیض لکھتے ہیں، ایک خاص نوع کی واقعیت نگاری میں ہم نے ابھی تک نذیر احمد کا جواب پیدا نہیں کیا۔ فیض احمد فیض کیا لکھتے ہیں؟ ایک خاص نوع کی واقعیت نگاری میں ہم نے ابھی تک نذیر احمد کا جواب پیدا نہیں کیا۔ فیض احمد فیض کیا کہتے ہیں؟ ایک خاص نوع کی واقعیت نگاری میں ہم نے ابھی تک نذیر احمد کا جواب پیدا نہیں کیا۔ یہ جو ہے اصلاحی ناول ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ اس کی سمری آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ 3 کردار تھے، نسو، بیٹا کلیم، کلیم کا دوست۔ پھر آپ نے بتانا ہے توبۃ النسو کا معنی ہے مخلصانہ توبہ۔ پھر بتانا ہے اس میں 12 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں جو خواب میں باپ کو دیکھا تھا اس بارے میں ہیں، اسی طرح ساری فصلیں ہیں۔